یہ میں عزت ماں ایک کو بڑھانے کے لیے نہیں بولا ہوں، زیادہ ایک کو نہ بڑھائیے گا. عزت ماں شفیع الرحمان صاحب نے اپنی دختر نیک اختر کی شادی کے موقع پر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرحسین یہ پروگرام انعقاد کیا، جس میں آپ کے گاؤں کے جملہ علماء کرام اور باہر سے بھی شاعر اہل سنت نعت خوان مصطفیٰ حضرت قاری عاشق رضا بنارسی صاحب قبلہ، حضرت قاری نوشاد رضا جمالی صاحب قبلہ اور مقرر اہل سنت حضرت غلام رسول صاحب قبلہ اور آپ کے گاؤں کے حضرت العلامہ محبوب العلماء حضرت علامہ عتیق الرحمان صاحب قبلہ فیضی اور عمدۃ الحفاظ فخر القرہ حضرت قاری نجیب الرحمان صاحب قبلہ فیضی، حضرت علامہ و مولانا شاعر حد العزیز احمد رضا صاحب قبلہ، حضرت چاہت نوری صاحب قبلہ، عزیز القدر حضرت مولانا غلام مصطفیٰ صاحب قبلہ فیضی، اور سب سے بڑھ کر کے آپ کے گاؤں کے اچھے پیارے خطیب و امام حضرت العلامہ حضرت علامہ و مولانا جابر حسین صاحب قبلہ رضیدہ شرف ہو. شاید کہ جن جن لوگوں کا نام میں جانتا ہوں تقریباً سب کا نام لے لیا ہوں، جن کا نام چھوٹ رہا ہو تو معذرت چاہتا ہوں. بڑے پرکیف آپ ہمارے سر کے تاج ہیں، اللہ پاک آپ تمامی کا سایہ ہم تمام پر تادیر قائم دائم فرمائے. دیکھیے یقیناً عمل کی ضرورت ہے، اور اب میں کچھ ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہے. شفیع الرحمان بھائی ان کو اب چھوڑ دیجئے، آپ آئیے، آپ بھی سنیے، ہو سکتا ہے کہ اتر جائے آپ کے دل میں میری بات. بیٹھیے، ٹھیک ہے، بیٹھ جائیے. آئیے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ تو چلے گئے ہیں قدمہ جلسہ میں، جو لوگ باقی ہیں تقریباً وہ لوگ آ گئے ہیں، اور جو نہیں آئے ہیں وہ سوچ رہے ہوں گے حضرت تو دیکھے دکھائے ہیں، کانوں تک آواز آئی رہی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. آپ جتنے قدم چل کر کے آئیں گے ہر قدم کے بدلے اللہ رب العزت نیکیوں میں اضافہ. اور میں آپ کو وہ باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ عمل کر لیں تو یقین جانیے کہ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں 99% تبدیلیاں پیدا ہو جائیں گی. نہ 99 تو کم از کم 70-75% تو تبدیلیاں پیدا ہو جائیں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ اس پر آپ عمل کریں. سب سے پہلے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک سناتا ہوں. میرے محبوب ارشاد فرماتے ہیں، یہ نہیں کہ یہ صرف مرد کے لیے ہے، نہیں، مرد بھی اس پر عمل کرے، عورت بھی عمل کرے، جوان لڑکا بھی عمل کرے، لڑکیاں بھی عمل کرے، بہو بھی عمل کرے، بیٹیاں بھی عمل کرے. وہ کیا ہے؟ میرے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، من صلى علی حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ. میرے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح اور شام، کتنی دفعہ؟ میری آواز سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ نہیں کہ ہم بولے اور آپ کو پلے ہی نہیں پڑے. جو شخص صبح اور شام
صرف اور صرف 10 مرتبہ. کتنی دفعہ؟ بول کے سنیے تاکہ یاد رہے. صرف 10 مرتبہ جو شخص صبح اور شام میرے محبوب فرماتے ہیں کہ مجھ پر جو شخص صبح اور شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا شفاعتی یوم القیامہ، کل قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا. اب اس سے بڑھ کر کے میرے یارو آج اس ترقی کے ماحول میں انسان اس ترقی یافتہ دور کے اندر ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میری زندگیوں میں 4 چاند لگ جائے. انسان یہ چاہتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی آ جائے. انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. انسان یہ چاہتا ہے کہ خدا مجھ سے راضی ہو جائے. رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائے. یقین جانو جو دنیا میں جتنا زیادہ میرے محبوب پر درود پاک پڑھے گا اس کی دنیا اتنی بہتر بنے گی اور آخرت میں بہتر بنتی چلی جائے گی. میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا. اب یہ بات اتنی بڑی نہیں ہے کہ انسان اس پر عمل نہیں کر سکتا. اور ایک بات یہ بھی سن لیجئے، انسان چاہے اس کے اوپر نہانے کی حاجت کیوں نہ ہو، انسان ناپاک بھی ہو پھر بھی اگر چاہے تو درود پاک پڑھ سکتا ہے. اس لیے اس عمل کو گانٹھ باندھ لیجئے. اور ایک روایت اور سن لیجئے، میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صرف 1 مرتبہ درود پاک پڑھے گا. کتنی دفعہ؟ 1 مرتبہ. صرف 1 مرتبہ. اگر اللہ نے قبول کر لیا، یہ شرط ہے، اگر اللہ نے قبول کر لیا تو میرے محبوب ارشاد فرماتے ہیں 1 نہیں 2 نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی 80 سال کی خطاؤں کو معاف فرما دے. اللہ اکبر. میرے یارو اب بتاؤ اس سے بڑھ کر کے کیا چاہیے ہمیں اور آپ کو؟ ہمارے پاس تو ایسا راستہ ہے، اتنے انوکھے راستے ہیں، بس ہم عمل کریں گے زندگی میں تبدیلی پیدا ہو جائے گی. اور یہ بھی میں آپ کو ضمناً پہلے عرض کر دوں کہ آپ تقریباً ہر علماء خطبہ کی آواز پر آپ نے سبحان اللہ کہا اور آپ بولتے جا رہے ہیں. بولتے رہا کریں کیونکہ آپ کی نگاہوں کے سامنے آپ نے دیکھا ہوگا انسان اپنی زندگی کو گزار کر کے چلا گیا. کچھ تو نیکوکار ہوئے، کچھ اپنی خطاؤں میں گرفتار ہوئے، لیکن اللہ اکبر محبوب دعوت کے صدقے میں ہم غلاموں کو میرے مصطفیٰ نے ایسی انوکھی باتیں عطا فرما دی. اللہ اکبر. میرے محبوب فرماتے ہیں جو 1 دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے کم سے کم جو اس کو نیکی ملتی ہے 90 نیکیاں ملتی ہیں. 1 دفعہ سبحان اللہ کہا تو 90 نیکیاں. لیکن میں زائد کی بات کروں تو آئیے اس روایت کو پڑھیے جس روایت کو نائب مفتی اعظم ہند جو حضور مفتی شریف الحق امجدی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے موسوم ہے. فرماتے ہیں سنو، حبشہ سے کچھ لوگ آئے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں اور گفتگو کیا، بات چیت ہوئی. بات چیت کرنے کے بعد میرے مصطفیٰ پر کلمہ پڑھ لیا. کیا میرے مصطفیٰ پر کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے آیا. اور جب ایمان لے آیا تو میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ سنو، جو شخص 1 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، کتنی دفعہ؟ 1 مرتبہ. تو 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 نہیں 100 نہیں 1000 نہیں 2000 نہیں 3000 نہیں. میرا اپنا یہ گمان کہہ رہا ہے کہ آپ نے اس سے پہلے یہ حدیث پاک کبھی نہیں سنی ہوگی. صرف 1 مرتبہ سبحان اللہ جس کا. میرے محبوب فرماتے ہیں، حضرت علامہ مفتی شریف الحق امجدی فرماتے ہیں کہ سنو، میرے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ جو صرف 1 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، 1 نہیں 2 نہیں 1000 نہیں 2000 نہیں 10,000 نہیں 20,000 نہیں 50,000 نہیں بلکہ جو انسان صرف 1 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی 1,00,000 نیکیاں اسے عطا فرماتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
شادی خانہ آبادی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کتنی نیکیاں بھائی ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے پر 1 لاکھ دیکھیے کتنی نیکیاں 1 لاکھ سیکریٹری صاحب واقعی اس سے پہلے جو ہمارے برے چاچا حضرات جوان بھائی جو لوگ بھی یہاں موجود ہیں آپ لوگ یہ حدیث نہیں سنے ہوں گے 1 لاکھ 1 دفعہ سبحان اللہ بولنے پر لیکن سرکار یہی تک محدود نہیں فرماتی میرے مصطفیٰ کا جو فرمان آگے میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں دوسری روایت میں ذکر کیا گیا 1 مرتبہ جو سبحان اللہ کہا کتنی دفعہ 1 مرتبہ 1 مرتبہ 1,10,000 نہیں 1,11,000 نہیں 1,12,000 نہیں بلکہ جو انسان 1 مرتبہ چاہے وہ مرد ہو عورت ہو جوان ہو بوڑھا ہو بوڑھی ہو کوئی بھی ہو جو صرف 1 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے میرے حبیب ارشاد فرماتے ہیں 1,24,000 اسے نیکیاں دی سبحان اللہ بے شک 1,24,000 اور اس سے بڑھ کر کے میرے محبوب نے ارشاد فرمایا 1 مرتبہ جس نے سبحان اللہ کہا 1 مرتبہ میرے محبوب ارشاد فرماتے ہیں 1,24,000 ہی نہیں 1,25,000 نہیں 30,000 نہیں 35,000 نہیں 40,000 نہیں بلکہ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان 1 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ تبارک و تعالی 1,44,000 اسے نیکیاں عطا سبحان اللہ اللہ اکبر میرے یارو بتاؤ اپنے دل کے دریچے کو کھول لو اور سوچ کر کے دیکھو اگر کوئی بندہ صرف 100 مرتبہ پڑھ لیا سبحان اللہ تو آپ کیلکولیٹ لے کر کے بیٹھے کیلکولیٹ کرے کیلکولیٹر لے کے بیٹھے کہ اگر کوئی انسان دن بھر میں 100 مرتبہ پڑھا کتنے کروڑ نیکیاں ہو جائے گی لیکن اللہ اکبر آج ہمیں موقع نہیں ملتا لیکن نہیں یہ زندگی مختصر ہے ان زندگی میں اپنے اندر تبدیلی پیدا کیجئے ہو سکتا ہے کہ یہی ادا رب کو پسند آ جائے چاہے انسان جتنا بڑا گنہگار ہو چاہے انسان جتنا بڑا خطا کار ہو چاہے انسان جتنا بڑا بدکار ہو لیکن میرا اپنا ایمان و ایقان کہہ رہا ہے کہ انسان ایک دن میں کروڑ نیکی تو بدکاری تو نہیں کر سکتا ایک دن میں انسان کروڑ گناہ تو نہیں کر سکتا ہے لیکن اگر انسان چاہ لے تو شفیع الرحمان بھائی اس محفل سے یہ پیغام لے کر کے جائے کہ اگر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جاگتے ہوئے سوتے ہوئے کم سے کم ہم نے صرف 100 مرتبہ ہم نے سبحان اللہ کہہ دیا تو آپ حساب لگا لیجئے کہ اللہ کی رحمت اتنی وسعتیں اور برکتیں ان کی رحمت میں کہ اللہ تبارک و تعالی ایک دو نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں آپ کو نیکی عطا فرمائے سبحان اللہ سبحان اللہ اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کیجئے اور سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی صداؤں کو بلند کرتے رہیے اور جہاں تک ہو سکے اللہ رب العزت کی ہر ایک ان کے فرمودات پر عمل کرنے کی کوشش کریں اللہ اکبر میرے یارو میں آپ کو بڑی تیزی کے ساتھ ایک بات عرض کر دوں کہ یہ شادی خانہ آبادی کی مناسبت سے محفل رکھی گئی لیکن اس موقع کی مناسبت کے اعتبار سے میری کئی تقریریں ہو چکی ہیں اور میں کئی تقریر کر چکا ہوں اللہ اکبر لیکن ان باتوں میں سے ایک بات یہ سماعت کر لیجئے میں اپنے قوم کی بیٹیوں اور بہنوں سے عرض کروں گا جو بیٹی میری رخصت ہونے والی ہے ان سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ سنو صرف یہ حدیث پاک میری زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے کافی ہے میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شوہر کے ناک سے ان کے نتنوں سے خون بہے پیپ بہے اللہ اکبر لیکن پھر بھی اس کے باوجود بیوی اسے چاٹ رہی ہے اس کو پی رہی ہے اس کو صاف کر رہی ہے میرے محبوب نے ارشاد فرمایا ما ادت حقہ پھر بھی بیوی اپنے شوہر کے حق کی ادائیگی نہیں کر سکتی آپ ذرا دیکھیے اتنا گھرا ہوا ان کام کو کوئی کروائے گا نہیں لیکن ایک مثال دی گئی کہ بتاؤ شوہر کے مقام کو سمجھو شوہر کے مراتب کو سمجھو شوہر کا مقام کتنا بلند والا ہے ناک سے خون پیپ بہے نتنوں سے بہے چاٹ جائے اسے صاف کر دے لیکن اللہ اکبر پھر بھی اپنے شوہر کے حق کی ادائیگی وہ نہیں کر سکتے اب میں آپ کے سامنے ایک وہ بات عرض کروں اس کے بعد
کہ میں نے جو آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں اعلان فرما رہا ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اس کے سینے کو کشادہ کر دیتا ہے۔ کس لیے؟ اسلام کے لیے اس کے سینے کو کشادہ کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب پیغمبر دو عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کے درمیان اس آیت کریمہ کی تلاوت فرما رہے تھے، اللہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نبی کی بارگاہ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ عریضہ پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ یشرح صدرہ للاسلام، اللہ رب العزت اسلام کے لیے اس کے سینے کو کھول دیتا ہے۔ یا رسول اللہ یہ سینہ کھل جانا آخر کس معنی میں ہے؟ یہ سینہ کھلنے سے مراد کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اپنے سرکار پر مچل جائیے، ان کے فرمان پر مچل جائیے۔ میرے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ سینے کا کھل جانا مراد اس معنی میں ہے کہ اللہ ان کے سینے میں نور داخل فرماتا ہے۔ کیا فرماتا ہے؟ ایک قسم کا ایک نور ہے، اس نور کو اس کے سینے میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ جب اتنا میرے محبوب نے فرمایا تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے عریضہ پیش کیا، یا رسول اللہ یہ سینے کا کھل جانا، نور کا داخل ہو جانا آخر پہچانیں گے کیسے کہ سینے میں نور داخل ہوا کہ نہیں ہوا؟ آخر ہم جانیں گے کیسے کہ سینے کے اندر نور داخل ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر ذہن کو مبذول کرنے کی کوشش کرے، میرے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں میرے صحابی اس کی 3 علامتیں ہیں۔ کتنی علامت ہیں؟ 3 پہچان، 3 شناخت۔ وہ کیا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا الانابۃ الی دار الخلود والتجافی الی دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزول۔ یہ 3 علامتیں ہیں۔ وقت کم ہے اس لیے میں بات کو جلد سے جلد میں چاہتا ہوں کہ سیکھ لوں اور آپ کے ذہن میں بات کو بٹھانے کی کوشش کروں۔ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا والعنابۃ الی دار الخلود، انسان تو رہے دنیا میں لیکن دل لٹکا رہے جنت کی طرف۔ بولیے سبحان اللہ۔ اب میں نہیں کہوں گا بولیے سبحان اللہ، کیونکہ میں نے پہلے کہا ہے کہ 1 مرتبہ سبحان اللہ بولنے پر 1,44,000 نہیں کیا۔ اب جس دفعہ بولتے رہیے گا کیلکولیٹ کر بڑھ جائے گھر پہ بیٹھ کر کے۔ والعنابۃ الی دار الخلود، انسان رہے دنیا میں لیکن دل لٹکا رہے جنت کی طرف۔ لیکن دوسری طرف توجہ دیجیے، میرے محبوب نے فرمایا وَالتَّجَافِي إِلَىٰ دَارِ الْغُرُورِ، رہے تو دنیا میں لیکن دنیا کو سب کچھ سمجھ نہ بیٹھے، بلکہ دنیا سے نفرت کرے۔ ہاں بس دنیا سے اتنی ہی محبت کرے کہ دنیا ہاتھ تک رہے۔ کہاں تک رہے؟ بولیے کہاں تک رہے؟ ہاتھ تک دنیا رہے، دنیا دل کے اندر داخل نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اس روایت کو بیان فرمانے کے بعد علامہ مفتی شریف الحق امجدی فرماتے ہیں سنو، بڑے پیر دستگیر سیدنا غوث اعظم جیلانی اپنے وقت کے بہت بڑے تاجر تھے، بڑے تاجر تھے، اور تمام ولیوں میں بڑے امام 12 امام کے بعد اب حضرت امام مہدی تک جو سب سے بڑے دنیا کے ولی ہے وہ ہے سرکار غوث پاک۔ کون ہے؟ سرکار غوث پاک۔ بہت بڑے تاجر بھی تھے، اور یہ سمجھ لیجئے کہ جس جہاز کے اندر آپ کا مال لادا جاتا تھا، ڈالا جاتا تھا، اس جہاز میں کسی اور کا مال نہیں آتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے مال نہیں آتا تھا، یہ اتنے بڑے تاجر تھے کہ اس جہاز میں تنہا صرف آپ کا مال اٹھتا تھا۔ مال لدا گیا، مال لدانے کے بعد مال وہاں سے چلا۔ اس وقت حضرت سیدنا غوث اعظم جیلانی مدرسہ نظامیہ بغداد کے اندر آپ پڑھا رہے تھے، ایک خادم دوڑتا ہوا آیا، عریضہ پیش کرنے لگا حضور جس مال سے آپ کا جہاز آ رہا تھا وہ جہاز پانی کے اندر ڈوب گیا۔ کیا کہا؟ ہم سب لوگ تجارت سے جڑے ہوئے ہیں، اس بات کو خیال رکھیے۔ سرکار جو مال آ رہا تھا وہ سارا کا سارا مال پانی کے اندر ڈوب گیا۔ سرکار غوث پاک نے اپنے دل پر توجہ ڈالی، آنکھیں بند کیا، دل پر خیال کیا، اور کچھ دیر کے بعد کہا الحمدللہ۔ کیا کہا؟
آپ بتائیے اگر ہمارا اور آپ کا مال ڈوب جائے اور کوئی آ کر کہے کہ بھیا مال ڈوب گیا ہے تو کیا کہیں گے؟ الحمدللہ. روئیں گے، چیخیں گے، پکاریں گے، چلائیں گے، بابا کیا ہو گیا، کیا ہو گیا، کیا ہو گیا، چلائیں گے، چیخیں گے. لیکن سرکار غوث پاک نے کیا فرمایا؟ الحمدللہ. وہ خادم تو چلا گیا، آپ پڑھانے لگے. پھر کچھ دیر کے بعد وہی خادم دوڑتا ہوا آیا، عریضہ پیش کرنے لگا، حضور جو میں خبر لے کر کے آیا تھا کہ جس جہاز سے آپ کا مال آ رہا تھا سارا مال پانی کے اندر ڈوب گیا، یہ خبر جھوٹی ثابت ہوئی، یہ خبر جھوٹی ثابت ہوئی. حضور آپ کا مال ساحل کے کنارے اتر رہا ہے، آپ کا مال ساحل کے کنارے اتر رہا ہے. اللہ اکبر. سرکار غوث پاک نے اتنا سنا، پھر دل کی طرف خیال کیا اور دھیان دینے کے بعد پھر کہا الحمدللہ. کیا کہا؟ الحمدللہ. خادم تو سنا لیکن سننے کے بعد سوال کھڑا کر دیا، حضور یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، مال ڈوب رہا ہے، اس خبر پر بھی آپ نے کہا الحمدللہ. میں نے کہا خبر جھوٹی ثابت ہوئی، اس پر بھی آپ نے کہا الحمدللہ. حضور یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، جب کسی کا مال ڈوبتا ہے انسان الحمدللہ تو نہیں کہتا، ہاں مال اگر نکل جائے نفع پہنچے تو انسان کہتا ہے الحمدللہ. غور سے سنیے تمام تاجروں، اللہ اکبر. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں اے میرے خادموں سنو سنو، جس وقت تو نے آ کر کہا کہ سرکار جس جہاز سے آپ کا مال آ رہا تھا وہ مال دریا کے اندر ڈوب گیا ہے، تو میں نے اپنے دل کے اوپر اس لیے خیال کیا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ دریا میں ڈوبنے کی وجہ سے میرا دل ڈل ڈول مور ہو گیا، کہ ایسا تو نہیں ہے کہ نقصان کی وجہ سے میرے دل کے اوپر کوئی اثر پڑا. لیکن جب میں نے اپنے دل پر خیال کیا تو میں نے کیا دیکھا کہ الحمدللہ جیسا پہلے تھا ویسا ہی اب بھی برقرار ہے. لیکن جب تو نے دوسری دفعہ آ کر کے کہا سرکار خبر جھوٹی ثابت ہوئی، تو میں نے پھر دیکھا کہیں ایسی بات تو نہیں ہے کہ مال ملنے کی وجہ سے میرے دل کے اوپر کہیں کیف و سرور کا عالم تو نہیں چھا گیا. لیکن جب میں نے اپنے دل کے اوپر دھیان دیا تو میں نے دیکھا کہ میرے دل کے اوپر نفع کا بھی ذرہ برابر کچھ اثر نہیں. اللہ اکبر. فرماتے ہیں سنو، میرے دل کے اوپر نہ نفع کا اثر ہوا نہ نقصان کا کچھ اثر رہا، جس کی وجہ سے میں نے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا الحمدللہ. اللہ اکبر. پتہ یہ چلا کہ انسان اگر دنیا میں تجارت کرتا ہے، دنیا میں رہتا ہے، تو انسان جس حال میں ہو ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مذہب اسلام، فیضان غوث اعظم. یہ ہے دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے نفرت، دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے نفرت. اور تیسری روایت، تیسری حدیث پاک کا جو ٹکڑا ہے والاستعداد للموت قبل نزولی، مرنے سے پہلے اس کی تیاری کر کے جانا. مرنے سے پہلے اس کی تیاری. ہم امتحان دینے کے لیے پہلے تیاری کرتے ہیں. شفیع الرحمان صاحب بیٹی کی شادی کر رہے ہیں، جن جن لوگوں نے بیٹا بیٹی کی شادی کی پوچھئے ان سے، پہلے سے تیاری کر رہا ہے، مہینہ 2 مہینہ سال سے پہلے تیاری شروع ہو گئی. کیوں؟ کہ ایسا نہ ہو کہ ناک کر جائے، کہ ایسا نہ ہو کہ عزت چلی جائے، کہ ایسا نہ ہو کہ میرے ساتھ میرے مہمانوں کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آ جائے اور مہمان آ کے شکایت کر کے چلا جائے، انتظام اچھا نہیں رہا، کھانا اچھا نہیں رہا، دیگر معاملات. گویا انسان اپنی تمام ضروریاتی دنیاوی ضرورت سے پہلے انسان تیاری کر رہا ہے. اللہ اکبر. میرے یارو، میرے مصطفیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ والاستعداد للموت قبل نزولی، مرنے سے پہلے انسان اس کی تیاری کر کے جائے. آخر اس معنی میں ہے اے مسلمانوں، جب تک اپنی زندگی گزار رہے ہو یہ مت سوچو کہ ہمیں مرنا نہیں، یہ مت سوچو کہ ہمیں دنیا چھوڑنا نہیں ہے. نہیں، تیری بھول ہے، دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے. اور جب جانا ہے تو موت کی تیاری پہلے کر کے جاؤ، تاکہ مرنے کے بعد دنیا میں بھی تیرا مقام بہتر رہے اور مرنے کے بعد بھی وہاں تیرا مقام بلند و بالا. یہ موت کی تیاری نے سب سے بڑھ کر کے جو اہم مسئلہ ہے
وہ اہم مسئلہ یہ ہے کہ موت کے وقت ایمان کی حالت کا برقرار رہنا۔ موت کے وقت ایمان کی حالت کا برقرار رہنا۔ اس روایت کو سلطان الہند، میں نے تو پوری دنیا کی بات کیا کہ سب سے بڑے ولی کا نام سرکار غوث پاک، لیکن ہندوستان کے سب سے بڑے ولی کا نام حضرت خواجہ غریب نواز سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس روایت کو نقل کیا۔ فرماتے ہیں ایک بہت بڑے بزرگ تھے، نام ذہن سے نکل رہا ہے۔ حضرت کی بارگاہ میں جب کوئی انسان جاتا تو حضرت کی عادت تھی کہ جب واپس لوٹتا تو حضرت فرماتے کہ سنو، جا رہے ہو لیکن جاتے جاتے ہمارے لیے دعا کر دینا، جاتے جاتے ہمارے لیے دعا کر دینا۔ ایک صاحب یوں ہی گئے آئے، اب بار بار کسی سے دعائیں کہنے کو کہا جاتا ہے تو دل میں بات تو آئے گی نا کہ آخر اتنے بڑے ولی اور وہ دعاؤں کے لیے کیوں کہتے ہیں؟ پوچھ بیٹھا حضور یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، آخر ہم کیا دعا کریں گے آپ کے لیے؟ آپ تو اللہ کے ولی ہیں۔ فرماتے ہیں سنو، تم ایک مسافر کیا ہو؟ مسافر ہو، مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے، جا رہے ہو تو میرے لیے دعا یہ کرنا کہ جس وقت میرا انتقال ہو ایمان کی حالت، سبحان اللہ، جس وقت انتقال ہو ایمان کی حالت پر انتقال ہو۔ اللہ اکبر۔ گویا حضرت یہ اس طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے جو نیکیاں کیا وہ تو کیا، لیکن سب سے بڑھ کر کے جو امپورٹنٹ مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان مرنے کے وقت ایمان کے عقائد سلامتی کے ساتھ گزر جائے۔ اس سے کیا ہوگا کہ دنیا اور آخرت دونوں سمجھ جائے گی۔ یہ تین علامتیں میرے حبیب نے ارشاد فرمائی۔ اللہ اکبر۔ پتہ یہ چلا کہ جو انسان دنیا میں ہو لیکن دل لگا رہے جنت کی طرف، انسان دنیا میں ہو لیکن دنیا سے نفرت کرے، انسان دنیا میں ہو لیکن مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر کے جائے، جس کے دل کے اندر یہ تین باتیں پائی جائے گی تو وہ جو میرے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ دل کے اندر اسلام کے لیے سینے کا کشادہ ہو جانا، اس سے مراد یہی ہے کہ جب نور داخل ہوتا ہے تو یہ تینوں باتیں انسانوں کے دل کے اندر پیدا ہونے لگتی ہے۔ ہر انسان اپنے اپنے دل کو ٹٹولیے گا، اور جن کے دل میں یہ باتیں نہیں پائی جاتی ہے کل سے لاگو کر لیجیے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیۃ الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و آلہ و اصحابہ بارک وسلم دائما ابدا۔ تقریباً مجھے لگتا ہے کہ 7-8 مہینے کے بعد مدرسہ کا پروگرام ہوا تھا، سیدھا وہ محرم کے پروگرام میں آئے تھے نا۔ اچھا، اس کے بعد سے جو ہے شاید ابھی پھر آنے کا موقع ملا ہے۔ میں 2-3 شعر دے رہا ہوں، شاید کہ پسند آ جائے۔ اتنا ایسی آواز تو نہیں بھائی نجیب الرحمان صاحب کی طرح، یہ عاشق بنارسی صاحب اور احمد رضا صاحب، شاہد پوری صاحب کی طرح، لیکن دیکھیں گے ہو سکتا ہے کہ پسند آ جائے۔ گھرے گھرے میں شریعت کہاں جا کے، گھرے گھرے میں شریعت کہاں جا کے، گھرے گھرے میں شریعت کہاں جا کے، پیغام سنایا جائے گا، گھرے گھرے میں شریعت کہاں جا کے، گھرے گھرے میں شریعت کہاں جا کے، پیغام سنایا جائے گا، گھرے گھرے میں شریعت کہاں جا کے، یہ گھرے گھرے میں شریعت گھرے گھرے میں شریعت کہاں جا کے،
اسلامی سچا مذہب ہے، اسلامی سچا مذہب ہے، دنیا کو بتایا جائے گا، اسلامی سچا مذہب ہے، دنیا کو بتایا جائے گا، اسلامی سچا مذہب ہے۔ اور بیٹیوں کے لیے شعر بہت پیارا ہے کہ بیٹی کی ہے عزت پردے میں، بولے سبحان اللہ، بیٹی کی ہے عزت پردے میں، بیٹی کی ہے عظمت پردے میں، بیٹی کی ہے عزت پردے میں، بیٹی کی ہے عزت، بیٹی کی ہے عزت پردے میں، بیٹی کی ہے عظمت پردے میں، بیٹی کی ہے عظمت پردے میں، بیٹی کی ہے عظمت پردے میں، ہر حال میں ہر دروازے پہ، ہر حال میں ہر دروازے پہ، ہر حال میں ہر دروازے پر اب پردہ لگایا جائے گا، ہر حال میں ہر دروازے پر۔ آخر شعر سماعت فرما لے۔ ہر ایک مسلمان وعدہ کرے بیٹی کی حفاظت کی خاطر، ہر ایک مسلمان وعدہ کرے بیٹی کی حفاظت کی خاطر، ہر ایک مسلمان وعدہ کرے، ہر ایک مسلمان وعدہ کرے بیٹی کی حفاظت کی خاطر، بیٹی کی حفاظت کی خاطر، ہر گاؤں میں اپنا اسلامی، بولے سبحان اللہ، ہر گاؤں میں اپنا اسلامی، ہر گاؤں میں اپنا اسلامی، کیا اسے کولی بنایا جائے گا، ہر گاؤں میں اپنا اسلامی، اسے کولی بنایا جائے گا، ہر حال میں ہر دروازے پر اب پردہ لگایا جائے گا، اسلامی سچا مذہب ہے۔ ماہ رمضان قریب ہے، ماہ رمضان مبارک میں آپ مکمل طور پر روزہ رکھیں، بغیر عذر شرعی کے روزہ نہ چھوڑیں، اور جو نوجوان ماہ رمضان میں چلتے پھرتے گٹکا پان وغیرہ بغیر عذر کے کھاتے پیتے ہیں،
تو ایسے لوگوں سے گزارش ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان کو پایا اور روزہ نہ رکھا بغیر عذر کے تحت، میرے محبوب نے فرمایا فقط سقی، کیا فرمایا؟ فقط شقی، وہ انسان بدبخت ہے۔ کیا ہے وہ انسان؟ بدبخت۔ اس لیے ماہ رمضان کے روزے رکھیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ لمحات جو آتے ہیں ماہ رمضان کے، وہ گھڑیاں بہت پیاری اور سہانی ہوتی ہے۔ ہر گھڑیوں میں شام کے وقت میرے محبوب نے ارشاد فرمایا ایک روایت کے مطابق کہ اگر کوئی انسان اس وقت دعا مانگے تو دعا قبول ہوتی ہی ہوتی ہے، لیکن ایک روایت میں ذکر کیا گیا کہ 7,000 اور ایک روایت میں ذکر کیا گیا 10 لاکھ ایسے گنہگاروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ یہ ہر افطار کے وقت، ہر دن ایسے انسانوں کی مغفرت ہوتی ہے جس کے اوپر جہنم واجب ہو چکا ہو۔ اللہ، اس لیے جب افطار کے وقت آپ بیٹھے، باوضو بیٹھے، 10 منٹ پہلے بیٹھے، وضو بنا کر کے بیٹھے، روئے گڑ گڑائے آنسو بہائے، اے پاک پروردگار عالم، بڑا گنہگار ہوں، بڑا خطاکار ہوں، بڑا سیاہکار ہوں مولا، یہ تو وہ گھڑی ہے، وہ ساعتیں ہیں کہ جہاں لاکھوں کی تعداد میں گنہگاروں کی مغفرت ہوتی ہے، جہنم سے آزادی لکھ دی جاتی ہے۔ اے مولا تبارک و تعالی، ان ناموں میں ہم فقیروں کا بھی نام ہو جائے، نام آ جائے، تاکہ ہم سب کی بھی مغفرت ہو جائے۔ اللہ رب العزت علی جناب شیخ الرحمان بھائی کی رزق میں اور علم میں برکتیں عطا فرمائے، ان کے بچوں کو بھی صحت و تندرستی عطا فرمائے، سب